بالعدة بالعقد لاحتباسها بحق له مقصود وهذا لا بسم يتعلق. اللہ الرحمن الرحیم وعلى الرجل ان ينفق على ابويه واجداده۔ اس فصل میں صاحب ہدایہ صاحب قدوری جو ہے یہ والدین دادا دادی یا اسی طرح ذی رحم محرم جو ہے ان پر خرچ کرنے کے بارے میں اس فصل کے اندر احکام مسائل ذکر فرمائیں گے۔ فرمایا آدمی پر لازم ہے کہ اپنے والدین، اپنے اجداد، دادا پردادا وغیرہ، دادیاں پردادیاں وغیرہ ان پر خرچ کرے جبکہ ان کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو، اور اس میں دین کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ والدین چاہے یہود و نصارہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی ان پر خرچ کرنا اس کو پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ مشرک والدین کے بارے میں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دنیاوی معاملات میں ہر حال میں ہے، البتہ دینی معاملات میں البتہ اگر شریعت اجازت دے گی تو ان کی ہم پیروی کریں گے، ورنہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، عقلی دلیل معروف نیکی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی ان کے ساتھ ان کے نفقے کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ بات معروف امر کے خلاف ہے کہ آدمی خود نعمتوں میں رہے اور والدین کا بھوکا مار دے، اس لیے بھی خرچ کرنا ان پر لازم ہے۔ اور یہ اجداد دادا پردادا دادیاں پردادیاں وغیرہ یہ بھی امہات میں اور آبا میں داخل ہیں، کیونکہ یہ باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا کو حصہ ملتا ہے، ماں نہ ہو تو پھر دادی کو حصہ ملتا ہے۔ اور دوسری اگر دلیل یہ ہے، یہ جس طرح آبا جو ہے ان کو جو ہے میراث ملنے کی جو آبا والدین کو جو خرچہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس بچے اپنے بچوں کے احیاء کا سبب بنے ہیں۔ دادا اور دادی بھی تو ان کے باپ کے احیاء کا سبب بنا ہے، اس لیے جس طرح باپ والدین کا خرچہ ذمہ ہے باپ بچوں کے، ایسے ہی دادا اور دادی کا خرچہ بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ یہ بھی گویا کہ ابوین کی طرح ہو گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فقیر ہو، ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اپنے ذات پہ خرچ کر سکے۔ اس لیے کہ اگر اپنا مال ہوگا پھر یہ ہے کہ اپنے مال سے خرچ کرے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے ذات پر اپنا مال خرچ کرے۔ اور فرمایا کہ اس میں دین کا اعتبار نہیں ہوگا، دین جیسا کیسا بھی ہو خرچہ دینا پڑے گا۔ وَلَا تَجِبُ النَّفْقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ۔ فرمایا کہ اختلاف دین کے باوجود چند رشتے ایسے ہیں کہ ان کو خرچہ دینا پڑتا ہے، چاہے دین ایک ہو یا نہ ہو۔ وہ ہے زوجہ، والدین، اجداد جداد، بچے بچوں کے بچے، دین ایک ہو نہ ہو ہر حال میں خرچہ دینا پڑے گا۔ کیونکہ زوجہ کو کیوں دینا پڑے گا؟ وہ اس لیے کہ زوجہ کا نفقے کے وجوب کی وجہ عقد ہے، جس کی وجہ سے احتباس آتا ہے، محبوس ہونے کی وجہ سے اس کو خرچہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ احتباس جیسے اتفاق ملت کی صورت میں ہوتا ہے ویسے ہی اختلاف ملت کی صورت میں بھی ہوگا۔ اس لیے دین اور ملت ایک ہو یا نہ ہو احتباس ہر صورت میں کیا ہے؟ قائم ہے، اور یہ خرچہ احتباس کی وجہ سے ہے، اس لیے خرچہ اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلِأَنَّ الْجُزْئِيَّةَ، زوجہ کے علاوہ جو ہے جتنے رشتے ہیں، والدین کے ہیں، اجداد کے ہیں، جداد کے یا ولد کے یا ولد کے ولد کے، وہاں پر کسی نہ کسی جہت سے جزئیت موجود ہے، اور یعنی کہ کسی نہ کسی جہت سے جو ہے آدمی ان کا جز بن رہا ہے۔ وہ بچہ وہ اولاد ان کی جز ہے، والدین کی جز ہے، اجداد کی ابوین کے واسطے سے جز ہے، اور جز کا جز گویا کہ اپنا نفس شمار ہوتا ہے، اس کا اپنا جی ہے، اور اپنے جی پر آدمی ہر حال میں خرچ کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ تو اجداد اور جداد کا جز ہے، گویا کہ اپنا جی ہے اس کا،
جیسے اپنے ذات پہ خرچ کرنا ہے ہر حال میں، ایسے ہی ان کی ذات میں خرچ کرنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ یہ کہ اگر والدین ایک ہی کافر ہے لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے نہیں ہیں، مثال کا وہ ذمہ ہے، اس ملک میں ذمہ ہو کر رہ رہے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس ملک والوں کی مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہے، اگر یہ والدین ایک تو ہے کافر پھر رہتے ہوئے دارالحرب کے اندر ہے جن کی مسلمان جنگ رہتی ہے، پھر اگر ایسی جگہوں پہ والدین ہیں تو پھر ایسے کافر والدین کو نفقہ نہیں دیا جائے گا، پھر چاہے یہ امان لے کر ہمارے ملک میں بھی آ جائے یعنی کہ مستعمر بن کر، تب بھی خرچہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے دین کی وجہ سے مقاتلہ کریں گے ہم پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور یہ خرچہ کرنا میں اچھا برتاؤ ہے۔ اس لیے اگر والدین دارالحرم میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے اسلام کی وجہ سے، تو پھر ایسے والدین کو خرچہ نہیں دیا جائے گا، صحیح ہے؟ ہاں اگر دارالاسلام میں اگر جنگ نہیں ہے یا مسلمانوں کے ملک میں ذمہ بن کے رہ رہے ہیں، پھر ایسے کافر والدین کو خرچہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِي، فرمایا کہ نصرانی کا خرچہ مسلمان بھائی پر، ایک بھائی نصرانی ہے دوسرا مسلمان ہے، اب مسلمان کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ نصرانی بھائی کا خرچہ اٹھائے، یا اس کے برعکس کر لیں، نصرانی مالدار ہے مسلمان فقیر ہے، اب نصرانی بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ فقیر مسلمان بھائی کا خرچہ اٹھائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نفقہ ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے وراثت کے ساتھ، کہ جہاں جہاں وراثت چل سکے وہاں وہاں خرچے لازم ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان وراثت چلتی ہے نہیں چلتی، ایک مسلمان اگر بھائی مسلمان ہے ایک یہودی ہے تو ان کی میراث ایک دوسرے کو نہیں ملتی ہے، اس لیے ایک دوسرے پر خرچہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ بخلاف العتق عند الملک، ہاں اگر آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ مالک بنتے ہی وہ مملوک کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، وہاں پر ملت واحدہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہودی بھائی مسلمان بھائی کا مالک بنا، مملوک اس کے ملک میں آ گیا، تو ملک میں آتی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، وہاں پر دین واحد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اتنے الفاظ ہے کہ جو ذی رحم محرم کا مالک ہو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے، جو کہ وہاں پر ملت واحدہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہاں ہم کے اعتبار نہیں کریں گے۔ وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ، یہاں سے دوسری عقلی دلیل دی ہے کہ آزادی کے لیے ملت واحدہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، خرچے کے لیے ملت واحدہ کا ہونا ضروری ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے، ایک ہے کسی کا مالک بننا، ٹھیک ہے، ملکیت کسی پر آ جائے یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے ماتحتی میں رہ کر اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور نفقہ اور اس میں قطع رحمی زیادہ ہے مملوک بننے میں، اور نفقہ نہ دینے میں قطع رحمی ہے لیکن اس درجے کی زیادہ نہیں ہے۔ نفقہ نہیں دے گا کیا ہو جائے گا؟ کسی اور سے لے لے گا، مانگا ہے کسی سے، اس میں قطع رحمی ہے نفقہ نہ دینے میں لیکن کم درجے کی ہے، اور کسی پر مملوکیت قبضہ اس میں قطع رحمی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، تو چونکہ مملوکیت کے اندر قطع رحمی اعلیٰ درجے کی تھی اس لیے ہم نے آزادی کے لیے ایک شرط لگائی صرف کہ بس ذی رحم محرم ہو، دین ایک ہو یا نہ ہو، فوراً پہلے آزاد، تاکہ یہ قطع رحمی جلد ختم ہو اور وہ آزاد ہو کر اپنی من چاہی زندگی گزارے۔ اور نفقہ نہ دینے میں چونکہ اتنی زیادہ مشقت نہیں تھی اس لیے وہاں ہم نے ذرا سخت کڑی شرط رکھی کہ جہاں ذی رحم محرم ہوگا وہیں پر یہ بھی لازم ہے کہ دین بھی ایک ہو، دین ایک ہوگا تو مالدار ذی رحم محرم کا خرچہ لازم ہوگا، فقیر کا اگر دین ایک نہیں ہے تو صرف ذی رحم محرم ہونے کی وجہ سے نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آزادی والے مسئلہ میں مملوکیت میں رہتے ہوئے قطع رحمی اعلیٰ درجے کی تھی، اس لیے ہم نے قطع رحمی دور کرنے کے لیے ایک شرط لگائی اور جان چھڑائی، ہم نے کہا بس ذی رحم محرم ہونا شرط ہے، فوراً آزاد ہو جائے گا، ملت ایک ہو یا نہ ہو۔
اور نفقہ کے اندر چونکہ نفقہ نہ دینے میں قطع رحمی ہے لیکن بہت کم درجے کی ہے, کوئی اتنی خاص مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, اس لیے وہاں ہم نے نفقہ لازم ہونے کی شرط لگائی ہے کہ جہاں ذی رحم محرم ہونا شرط ہے وہیں پر ساتھ ساتھ دین بھی ایک ہونا ضروری ہے. دین ایک ہوگا تو نفقہ لازم ہوگا ورنہ نفقہ لازم نہیں ہوگا. وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفْقَةِ أَبَوَيْهِ, ہم نے کہا کہ بچوں پر اولاد پر والدین کا نفقہ لازم ہے, اس نفقے میں اولاد کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا, صرف اولاد ذمہ دار ہے والدین کا خرچہ اٹھانے کی, کیونکہ حدیث پاک کی وجہ سے انت ومالک لأبیک, اس حدیث کی روح سے سارا مال کیا یہ سارا خود ہی اپنے والدین کا ہے, تو اس لیے وہاں پر یہ تعویل موجود ہے کہ اس اولاد کے پاس جو کچھ مال ہے وہ والدین کا ہے, اس لیے وہ خرچ کر سکتے ہیں ذات کے اوپر, اس لیے صرف اولاد خرچہ کرے گی والدین پر. اس کے علاوہ اجنبی اشخاص یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان والدین پر, ان بچوں کے والدین پر خرچہ کرے. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے سب سے زیادہ قربت والا رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے. تو قربت کا بھی تقاضا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے؟ اولاد کی ہونی چاہیے, اولاد کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. اور اس خرچے کے اندر بچے اور بچیاں دونوں برابر مستحق ہوں گی, دونوں برابر شریک ہوگی. جیسے بیٹا اگر خرچ کر رہا ہے اسی قدر بیٹی بھی خرچ کرے گی, اس میں فرق نہیں ہوگا کہ یہ 2 حصے کرے یا 1 حصہ کرے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات. وَالنَّفْقَةُ لِكُلِّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ, ہم نے ابھی کہا کہ ذی رحم محرم اگر مالدار ہے تو فقیر رشتہ دار پر خرچ کرے گا, مالدار ہونا شرط ہے, اگر فقیر ہے پھر لازم نہیں ہے. اور جس پر خرچ کر رہا ہے وہ کیسا ہو؟ میں کہ وہ یا تو جس پر خرچ کرنا ہے وہ بالکل چھوٹا ہے, کمانے کے قابل نہیں ہے اور اپنا مال بھی نہیں ہے اس کے پاس, تو ایسے فقیر صغیر ذی رحم محرم پر اس مالدار ذی رحم کا خرچہ دینا کیا ہے؟ لازم ہے. ایسے ہی وہ جو آگے ہے ذی رحم محرم رشتہ دار, وہ بالغہ لڑکی تو ہے لیکن محتاج ہے, غریب ہے, کما نہیں سکتی ہے, وہ اس کو خرچہ دینا بھی لازم ہے. یا یہ ہے کہ وہ بالغ تو لڑکا ہے لیکن بالغ ہے لیکن فقیر ہے, اور فقیر بھی ایسا جو اپاہج ہے, یہ اندھا ہے, خود کمانے قابل نہیں ہے, تو ایسے ذی رحم محرم کا خرچہ مالدار رشتہ دار پر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور فرمایا صاحب ہدایہ نے کہ صلہ رحمی ہوگی قرابت قریبہ کی وجہ سے, قرابت بعیدہ کی وجہ سے یہ صلہ رحمی لازم نہیں ہے, اور قرابت قریبہ کا دار و مدار ہوگا ذی رحم محرم ہونے پر, کہ جو ذی رحم محرم ہے وہ قرابت قریبہ میں آئے گا اور جو ذی رحم محرم نہیں وہ قرابت قریبہ میں نہیں آئے گا. اس لیے جو ذی رحم محرم قرابت قریبہ بھی آئے اور وہ فقیر محتاج ہو تو اس مالدار پر لازم ہے اس پر خرچ کرے, اگر خرچ نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا. اور فرمایا کہ اللہ نے بھی فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, کہ وارث پر اس کی حالت کی بقدر خرچہ دینا کیا ہے؟ لازم ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ, اس لیے ذی رحم محرم پر اپنے غریب ذی رحم محرم کو خرچہ دینا کیا ہے؟ لازم ہے. اور وہ ہم بتا چکے کہ اگر فقر نہیں ہے تو پھر لازم نہیں ہوگا, پھر وہی بات ہے کہ اصل لے کے اپنے جیب سے خرچ کر کھائے, اور جو خرچ کرنے والا ہے وہ بھی بات کر چکا ہو کہ وہ بھی خود مالدار ہو, ایسا نہ کوئی فقیر ہے وہ کہاں سے کھلائے اس کو, وہ خود الٹا لینے کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمِيرَاثِ, اچھا بخلاف الابوین, صاحب ہدایہ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں ذی رحم محرم پر خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے وہ فقیر ہو, اپاہج ہو, اندھا ہو, لولا لنگڑا ہو, کما نہ سکتا ہو. لیکن والدین میں یہ مسئلہ نہیں ہے, والدین چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو ان پر ہر حال میں مالدار سے مراد کہ کمانے کے قابل کیوں نہ ہو تب بھی ان پر ہر حال میں خرچ کرنا ضروری ہے, کیونکہ والدین بڑھاپے کی وجہ سے کمائیں گے بھی صحیح تو تھکاوٹ ہوگی.
اس لیے تھکاوٹ سے بچانے کے لیے جو ہے اولاد پر لازم ہے کہ ان پر ہر حال میں خرچ کرے، چاہے وہ کمانے پر قادر ہو یا نہ ہو تو بچنے کی اولا کرے گا، ہو تو تب بھی کرے گا، اس لیے کہ والدین کا حکم باقی زیر محرم سے جدا ہے، ان پر ہر حال میں ان کے فقر کی صورت میں خرچ کرنا ہے ان پر، چاہے یہ کما بھی سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَىٰ مِقْدَارِ الْمِيرَاثِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ، اور فرمایا کہ جو ہم نے کہا ذی رحم محرم خرچ کرے گا اپنے غریب ذی رحم محرموں پر، یہ میراث کی بقدر خرچ ہوگا۔ مثال کے طور پر خرچ کرنے والے دو ہیں، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ ایک ہے، اب یہ دو دیکھیں گے ہمیں میراث اس سے کس طرح کی ملنی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دو بہن بھائی ہیں، ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، اب ظاہر بات ہے جب بھائی کو اس سے میراث ملے گی کتنی ملے گی؟ دو حصے، بہن کو ایک حصہ، تو خرچ کرتے ہوئے بھی جب بھائی خرچ کرے گا اس ذی رحم محرم پر تو دو حصے خرچ کرے گا اور بہن ایک حصہ خرچ کرے گی، ٹھیک ہے۔ جتنی میراث ملنے کی امید ہے اتنا اس اعتبار سے اس تناسب سے خرچ کیا جائے گا، کیونکہ ایک کیا کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے الغرم بالغرم، چٹی غنیمت کی بقدر ہوتی ہے، جتنا کمانا ہے اتنا خرچ بھی کرنا ہے، صحیح ہے۔ اب جتنا یہ کمائے گا اس کی میراث سے اتنا خرچ بھی تو کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب میراث ڈبل لینی ہے تو اب حالات کے آنے کے وقت خرچ بھی ڈبل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور باقی مجبور کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا حق واجب ہے اس پر ذی رحم محرم پر خرچ کرنا، اگر مالدار خرچ نہیں کر رہا تو اس کو مجبور کریں گے بھی خرچ کرو، اس پر آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَجِبُ نَفْقَةُ الْإِبْرَةِ الْبَالِغَةِ، اور فرمایا کہ بالغہ لڑکی ہے اگر یا بالغ لڑکا ہے لیکن اپاہج ہے، ان کا خرچہ والدین پر تقسیم ہوگا اثلاثاً، باپ دو حصے دے گا، ماں ایک حصہ دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ میراث بھی ان کو ایسے ملنی ہے، باپ کو بچوں کے اولاد سے دو حصے ملیں گے، ماں کو ایک حصہ ملے گا۔ صاحب ہدایت فرما رہے ہیں یہ روایت جو ہے خصاف اور حسن کی روایت ہے کہ والدین پر خرچہ تقسیم ہوگا، لیکن ظاہر روایت بھی یہ ہے کہ سارا خرچہ اب بھی والد کرے گا، کیونکہ آیت میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یہاں مطلق ہے، تو یہ گویا کہ بالغ لڑکا جو اپاہج ہے یا بالغہ لڑکی یہ ولد صغیر کی طرح ہو گئے، اور ولد صغیر کا خرچہ کس پر ہوتا ہے؟ ماں پر ہوتا، سارا ماں پر نہیں ہوتا، تو یہاں بھی سارا باپ پر ہوگا، ماں پر نہیں ہوگا۔ لیکن جو اوپر روایت ذکر کی گئی ہے خصاف اور حسن، انہوں نے فرق کیا، انہوں نے کہا نہیں، بڑے لڑکے کا یا بڑی لڑکی خرچہ اثلاثاً ہوگا اور صغیر کا سارا باپ پر ہوگا۔ انہوں نے فرق کیوں کیا؟ فرق کی وجہ بتا رہے ہیں، فرق کی وجہ یہ ہے کہ جو صغیر یا صغیرہ ہوتے ہیں نا ان پر باپ کو دو طرح کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، ایک ولایت، دوسرا معونت، اور ولایت یہی تو وجہ ہے کہ باپ پر ان کا صدقہ فطر بھی لازم ہوتا ہے، تو جب باپ کو صغیر صغیرہ پر ولایت بھی ہے معونت بھی ہے تو اس کا تقاضا تھا کہ سارے کا خرچہ بھی والد پر ہونا چاہیے، جبکہ کبیر پر یا کبیرہ پر باپ کو معونت تو ہے ولایت حاصل نہیں ہے، خرچہ تو لازم ہے جب تک کمانے قابل نہیں ہوتے، لیکن ان پر ولایت نہیں ہے، جب ولایت نہیں ہے تو باپ کی سرپرستی کامل نہ رہی، اس لیے جیسے باپ پر اب خرچہ لازم ہوگا ویسے ہی ماں پر بھی خرچہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وفی غیر الوالد یعتبر قدر المیراث، جی یہ تو ہے نا اختلاف والد کے بارے میں تھا کہ کبیر یا کبیرہ پر اثلاثاً ہوگا یا باپ پر ہوگا، یہ اختلاف صرف والد کے بارے میں تھا، باقی جو زیرہ جتنے بھی ہیں وہاں پر جو ہے بقدر میراث بالاتفاق ہوگا، وہاں کسی کے اختلاف نہیں ہے،
دادا ہے یا دادی ہے یا اس طرح اور رشتہ دار ہیں، ان پر خرچہ جب آئے گا تو وہ بقدر میراث پھر اتفاق آئے گا، وہاں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف صرف والد کے خرچے کے بارے میں تھا کہ والد جب خرچہ کر رہا ہو تو وہ کیسے خرچہ کرے گا، سارا خود کرے گا یا بقدر میراث ہوگا، اس میں علماء نے اختلاف کر لیا۔ لیکن جو باقی رشتہ بچتے ہیں، ماں ہے یا دادی ہے یا دادا ہے یا دیگر رشتہ دار ہیں، ان پر جو خرچہ تقسیم ہوگا وہ بقدر میراث ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خرچ کرنے والوں میں ایک ماں ہے دوسرا دادا ہے تو ان پر خرچہ بقدر میراث ہوگا۔ جب اس رشتہ دار وہ مرے گا، جب خرچہ کیا جا رہا ہے، اس کی میراث سے ماں کو ایک حصہ ملے گا، دادے کو 2 حصے ملیں گے۔ اس لیے خرچ کرتے ہوئے بھی ماں ایک حصہ خرچ کرے گی اور دادا 2 حصے خرچ کرے گا بقدر غرم علی الغرم کے تحت، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک بھائی ہے غریب ہے، اس کی بہنوں میں ایک حقیقی بہن ہے، ایک خیفی ہے ایک علاتی ہے، جب خرچ کریں گے برابر خرچ نہیں کرے گی بلکہ حقیقی 5 حصے کرے گی، حقیقی 3 حصے خرچ کرے گی اور ایک حصہ علاتی ایک حصہ خیفی، کیونکہ ان کو جب ملے گی مائرہ اس مقدس بھائی کی، اس حقیقی کو 3 حصے ملے گی اور علاتی خیفی کو ایک حصہ ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی خرچ کرنے والے رشتہ دار آئیں گے باپ کے علاوہ، وہ بقدر میراث خرچ کریں گے، جتنی میراث ملنی ہے اتنا اس سے اعتبار سے خرچ کرتے چلے جائیں گے، تاکہ جب میراث ملے تو پھر جو خرچ کیا ہو سر واپس آنا ہی ہے۔ غیر ان المعتبر اہلیت الارث، یہ بہت اہم بات کی صاحب ہدایت نے آخر میں فرمایا، خرچ کرنے کے لیے میراث کی صرف اہلیت کافی ہے، میراث کا ملنا لازم نہیں ہے۔ مثال میں خرچ کرو ایک آدمی پر، ٹھیک ہے، ہم نے کہا نا جو ذی رحم محرم خرچ کرے گا، خرچ بقدر میراث ہوگا، جتنی میراث ملنی ہے اتنا اس کے پاس خرچ کرے گا۔ یہ میراث کے ملنے سے کیا مراد ہے کہ ہر حال میں ملنی ہے؟ نہیں، صرف ملنے کا امکان ہونا کافی ہے، پھر ملے نہ ملے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے غریب، اس کے ایک ہے ذی رحم محرم، ماموں موجود ہے، ادھر سے چچا زاد موجود ہے۔ اب یہاں پر ذی رحم محرم کون ہے؟ ماموں، چچا زاد ماموں ذی رحم محرم نہیں ہے۔ ذی رحم محرم کہتے ہیں جس سے ہمیشہ کا نکاح حرام ہو۔ اب دیکھو سامنے ایک غریب موجود ہے، اس کے جو ذی رحم محرم ہے ان میں ایک ماموں ہے، اس کو میراث ملے گی لیکن بہت بعد میں جا کر، جب سارے اسباب ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ ادھر چچا زاد موجود ہے، یہ ذی رحم محرم نہیں ہے اس کا، لیکن اس کو میراث ملے گی ماموں سے پہلے۔ اب یہاں پر خرچہ کس پہ لازم ہوگا؟ ماموں پہ لازم ہوگا، اس لیے کہ ذی رحم محرم ہے اور خرچہ ذی رحم محرم پر ہوتا ہے، اور ہے بھی ایسا کہ اس کو میراث ملنے کے امکانات ہیں، اگرچہ اس وقت موجودہ حالات اس کو میراث نہیں ملنی۔ سمجھ آئی بات؟ تو ذی رحم محرم جو خرچ کرتا ہے وہ قدر میراث، یعنی جتنے میراث ملنی ہے، ملنے سے مراد ہے کہ ملنے کے امکانات چانس ہونے چاہیے، بس آگے ملے نہ ملے اس کی قسمت ہے۔ اب یہاں جیسے ماموں اور چچا زاد موجود ہیں، ماموں ذی رحم محرم ہے، چچا زاد ذی رحم محرم نہیں ہے، لیکن خرچہ ماموں پر ہوگا کیونکہ اس کو ذی رحم محرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو میراث ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ چچا زاد پر خرچہ لازم نہیں ہوگا، لیکن ان موجودہ حالات میں دونوں کے موجود ہوتے ہوئے میراث ملے گی چچا زاد کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا تَجِبُ نَفْقَهُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، یہ وہی بات ہم کر چکے کہ ذی رحم محرم کو خرچہ دینے کے لیے دین کا ایک ہونا ضروری ہے۔ دین ایک نہیں ہوگا تو خرچہ نہیں ملے گا، کیونکہ خرچے کی بنیاد وراثت پر ہے، اور وراثت میں اتفاق دین کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ، یہ بات میں پہلے کر چکا کہ فقیر ذی رحم محرم پر خرچہ دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ تب دے گا جب کچھ ہوگا، جب ہوگا نہیں تو کیا دے گا؟ اس لیے اس کے پاس کم از کم اتنا مال ہو دینے کے قابل ہو۔ تو کتنا مال ہونا ضروری ہے وہ ہم آگے چل کے بتاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. بخلاف نفقت الزوجہ، ہاں شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ، اپنے چھوٹے بچوں کا نفقہ ہر حال میں لازم ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، جہاں سے مرضی لائے، مانگ کر لائے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. خرچہ لانا چاہیے اس کو، کیونکہ اس نے نکاح کر کے اس بات کا انتظام کر لیا ہے کہ ہر حال میں اس کو مسالے نکاح مہیا کرے گا. جب نکاح کر لیا تو نکاح کرنا اس بات کی علامت ٹھہرا کہ اس نے اس بات کا عزم کر لیا، حالات جیسے بھی آئے بیوی اور بچوں کا نفقہ ہر حال میں لا کر دے گا. تو اس لیے یہاں اس کی غریبی یا امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے، زوجہ یا بچوں کے نفقے کا وہ ہر حال میں دینا پڑے گا. ثم النساء مختار بالنصاب، ابھی ہم نے عرض کیا کہ ذی رحم محرم پر خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ خرچ کر سکے، خود فقیر نہ ہو. اب کتنا مال ہوگا تو ہم کہیں اب یہ اس پر خرچ کرے، اس کی مقدار ہے کوئی؟ تو 2-3 قول ذکر کیے ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال بھر اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے بعد اتنا بچا رہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی صاحب نصاب رہے، تو یہ مالدار شمار ہوگا. اس پر لازم ہے اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہینے بھر کا خرچہ اپنا بچوں کو نکال کر اتنا بچ جائے کہ اس ذی رحم محرم فقیر کو دے سکے، اتنا بچا رہے، یہ مالدار شمار ہوگا، اس کو دینا پڑے گا. اور تیسرا قول وہ بھی محمد کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے ذات پر خرچ کر کے بچوں پر خرچ کر کے اتنا بچ رہے کہ وہ فقیر کو کفایت کر جائے، ذی رحم محرم فقیر کو کفایت کر جائے، تو اس کو پھر اس پر خرچہ لازم ہوگا. لیکن پہلا قول راجح ہے، سال بھر کا جو ہے خرچہ کرنے کے بعد اتنا بچا رہے کہ اس پر کیا ہے نصاب زکوٰۃ حرام ہو، یعنی وہ صاحب نصاب رہے، اس پر لازم ہوگا. کہ روزانہ والا یا مہینے والا اعتبار معتبر نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ، والدین کا بچہ تھا، اس کا مال کسی کے پاس موجود تھا، یہاں پر بچہ خود غائب ہے، لڑکا خود کیا ہے غائب ہے، تو قاضی جو ہے اس غائب بچے کے مال میں والدین کے نفقے کا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ قضاء الغائب نہیں ہوگی، پہلے پڑھ چکے آپ، یہ نفقہ تو پہلے سے لازم ہے، یہ صرف قاضی کی مدد اور اعانت ہوگی، یہ قضاء الغائب نہیں ہے. اور قاضی فیصلہ نہ بھی کرتا تب بھی اس کے مال میں ان والدین کا حق موجود تھا، اس لیے قاضی فیصلہ کر دے گا اور والدین اپنا نفقہ اس غائب کے مال سے لے لیں گے. وَإِذَا بَاعَ أَبُوهُ مَتَاعَهُ فِي نَفْقَتِهِ جَازَ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کا سامان، بیٹا غائب ہے، بیٹے کا سامان نفقہ حاصل کرنے کے لیے بیچ دیا. سامان کچھ ایسا ہے کہ وہ اس سے براہ راست نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو بیچنا پڑتا ہے، اس نے بیچ کر نفع حاصل کر لیا، جائز ہے؟ میں امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے اور یہ استحسان ہے. لیکن زمین یعنی کہ منقولی چیز کو بیچا، مثال کے طور پر گھر میں کوئی استری رکھی تھی، گھر میں کوئی واشنگ مشین رکھی تھی، فریج رکھا تھا، پیسے تھے نہیں، اب اس نے کیا اٹھایا بیچ دیا اور نفع حاصل کر لیا. امام صاحب ہمارے منقولی چیز کو بیچ کر نفع حاصل کرنا والدین کے لیے جائز ہے، والد کے لیے، والدین کے لیے نہیں، والد کے لیے. لیکن زمین کو بیچ کر نفع حاصل کرنا والد کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں نہ منقولی چیز کو بیچنا والد کے لیے جائز ہے اور نہ غیر منقولی چیز یعنی زمین کو بیچنا والد کے لیے جائز ہے، اور یہی قیاس کا تقاضا ہے. صاحبین کا دلیل یہ ہے کہ جب بیٹا بالغ ہو چکا ہے، بیٹا بالغ ہے، ٹھیک ہے، بیٹا بالغ ہونے کے ساتھ جو ہے باپ کو بیٹے پر ولایت حاصل نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے، اگر بیٹا یہاں موجود ہوتا تو باپ کو بیچنے کی اجازت نہیں تھی، تو عدم موجودگی میں کیوں بیچے گا؟ وہ تو بتا کہ اولا بیٹے پہ جائز نہیں ہوگا. جی کہاں جہاں وَكَذَا لَا تَمْلِكُ الْأُمُّ، اور فرمایا ایسے ہی ماں کو جو ہے اس کو بھی بیچنے کی اجازت
نہیں ہے. جب باپ کو نہیں ہے تو باپ بطری کے اولا نہیں ہوگی. ولی ابی حنیفہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے, امام صاحب نے فرمایا تھا کہ منقولی چیز کو باپ کے لیے بیچنا جائز ہے. ان کی دلیل یہ ہے, دیکھو باپ پر غائب بچے کے مال کی حفاظت لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ وصی جو مال کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس غائب کے مال کو بیچ دے حفاظت کی خاطر. تو باپ کو تو اپنے اولاد پر وصی سے کہیں زیادہ شفقت حاصل ہوتی ہے. جب وصی کے لیے غائب کے مال کو بیچنا جائز ہے تو باپ کے لیے بطری کے اولا جائز ہوگا. اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے منقولی چیزوں میں, غیر منقولی چیزیں خود محفوظ ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ منقولی چیزیں بیچ سکتا ہے خرچہ حاصل کرنے کے لیے بھی, اور غیر منقولی چیزیں خود جو کہ خود محفوظ ہیں ان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ باپ کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں, دادا دادی یا اور ذی رحم محرم, ان کے لیے جو ہے بیچنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ حالت صغر کے اندر ان کو ولایت حاصل نہیں ہے اس کے مال میں تصرف کرنے کی, تو حالت کبر کے اندر بھی اجازت نہیں ہوگی. وَإِذَا جَازَ بَيْعُ الْأَبِ بِالثَّمَنِ, اب جب باپ نے بیچ دیا منقولی چیز کو, ثمن آ گیا, اب ثمن آ گیا تو مقصد حاصل ہو جائے گا. اب اس ثمن سے اپنا نفع لینا چاہے تو لے سکتے ہیں, ان کو حق حاصل ہے. جیسا کہ اگر صغیر کی زمین اور منقولی چیز بیچتا, اس سے نفع, اس سے ثمن آتا تو اس ثمن سے اپنا نفع حاصل کر سکتا تھا. ایسے ہی جو کبیر کے منقولی سامان کو بیچا ہے اس سے جو ثمن آیا ہے اس ثمن سے نفع حاصل کرنے کی اس کو کیا ہوگی, اجازت ہوگی. وَإِنْ كَانَ لِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبْوَيْهِ, اب فرمایا کہ والدین کے پاس غائب بیٹے کا مال موجود ہے, انہوں نے خرچ کر لیا, ٹھیک ہے خرچ کر لیا, ان کے حق تھا, ان پر کوئی اس کا ضمان نہیں آئے گا, انہوں نے اپنا حق لیا ہے. وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ, ہاں اگر غائب کا مال کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہے اور اس نے اس کے والدین پر قضائے قاضی کے بغیر خرچ کر دیا, اب وہ اجنبی جو خرچ کر چکا اس کا ضامن ہوگا, کیونکہ اس نے غیر کے مال میں تصرف کیا ہے, ایسا تصرف جس پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے. اس کی ذمہ داری تھی صرف اس کی حفاظت کرے, نہ یہ کہ خرچ کرے. ہاں یہ ذمہ داری قاضی کی بنتی تھی. قاضی اگر کہتا, چونکہ قاضی کو ہر ایک کو ولایت حاصل ہے, اگر قاضی کہہ دیتا کہ آپ خرچ کر دیں والدین پر, پھر خرچ کرتا تو اس پر ضمان نہ ہوتی. لیکن اگر بغیر قضاء قاضی کے خرچ کیا ہے تو پھر ضمان ہوگا. اب بغیر قضاء قاضی خرچ کر دیا اس نے, قاضی نے ضمان لازم کر دی, اس اجنبی نے اپنی جیب سے ضمان بھر دی, تو ضمان بھرنے کے بعد اب اس غائب کے والدین سے ضمان کا مطالبہ نہیں کرے گا, کیونکہ جب ضمان بھر چکا ہے اس کا مطلب ہے اس نے جو خرچ کیا اپنی طرف سے کیا کیا ہے, احسان اور تبرع کیا ہے. احسان اور تبرع کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ فَسَيُحَبُّ النَّفْقَةَ, اب مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے یا والدین کے لیے یا ذی رحم محرم کے لیے قاضی نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اتنا خرچہ دینا ہے ان کو, پھر ایک مدت گزری خرچہ نہیں دیا, تو گزرے زمانے کے خرچہ ثابت ہو جائے گا. کیونکہ یہ نفقہ یہاں پر آپ نے پڑھا ہے, کوئی قرض نہیں ہوتا, کوئی لازم نہیں ہوتا, یہ ایک صلہ رحمی ہوتی ہے, بطور تبرع اور احسان کے ہوتا ہے, اور حاجت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب ایک زمانہ گزرا ہے اس کا مطلب ہے ان کو اس زمانے میں حاجت نہیں تھی, تو جب یہ بطور حاجت اور کفایت کی ہوتا ہے اور ایک زمانہ بیت گیا اور خرچہ نہیں دیا گیا اور نہیں لیا انہوں نے, اس بات کو ثابت کر رہا ہے اس زمانے میں حاجت نہیں تھی. جب حاجت نہیں تھی تو اب کس چیز کا ہم دیں ان کو, ٹھیک ہے. ہاں البتہ زوجہ کا نفقہ اگر ہو, زوجہ کے نفقے کے بارے میں قاضی نے فیصلہ کیا اور ایک زمانہ گزرا خرچہ نہیں دیا, تو زمانہ سابقہ کا زوجہ مطالبہ کر سکتی ہے, کیونکہ زوجہ کا نفقہ ہر حال میں لازم ہوتا ہے, چاہے وہ مالدار ہو یا تنگ دست ہو, وہاں خرچہ احتماس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور باقی رشتوں میں والدین ہے یا جدہ اجداد ہے, وہاں خرچہ حاجت کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے پہلی صورت میں زمانے گزرنے کے ساتھ وہ لوگ گزرے زمانے کا مطالبہ نہیں کریں گے, البتہ زوجہ گزرے زمانے کا مطالبہ کرے گی. الا القاضی, ہاں الا یہ کہ
اگر والدین اجداد جداد کے بارے میں قاضی نے فیصلہ یوں کیا کہ وہ غائب ہے، آپ اس کے نام سے قرضہ لیتے رہو اور ایک زمانہ کا قرضہ نہیں لیا، تو ایک زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ سابقہ زمانے کے نفقے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب قرضے کا فیصلہ ہوا تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ آدمی غیر خود کہہ دے کہ میری طرف سے آپ کیا کر لو، قرضہ لے لو، پھر وہ قرضہ نہ لے تو زمانہ سابقہ کا جو ہے یہ لوگ نفع مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو قاضی نے فیصلہ قرضے کا کیا ہے تو قرضے کی صورت میں گزرے زمانے کے نفع کا مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر براہ راست مال میں نفع کا فیصلہ ہوا تھا اور اس زمانے میں انہوں نے اس نے خرچہ نہیں دیا اور زمانہ گزر گیا کافی سارا، اس کا مطالبہ پھر نہیں ہوگا۔ وَعَلَى الْمَوْلَىٰ أَن يُنْفِقَ، آخری فصل کے اندر غلاموں کے نفع کے بارے میں بحث لا رہے ہیں۔ فرمایا کہ مولا پر لازم ہے کہ اپنی لونڈی اور اپنے غلام پہ خرچہ دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غلاموں کے بارے میں کہ لوگوں وہ تمہارے بھائی ہیں، تم پر لازم ہے کہ تم ان کو ایسا کھلاؤ جیسے تم خود کھاتے ہو اور ایسا پہناؤ جیسے تم خود پہنتے ہو، اور تم اللہ کے بندوں کو عذاب میں تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ تو یہ غلاموں کے بارے میں حضور نے آقاؤں سے فرمایا تھا، اس لیے غلاموں کا خرچہ اور نفقہ آقاؤں پر کیا ہے، لازم ہے۔ اب آقا اگر خرچہ دینے سے رک جائے کہ میں نہیں دیتا، اب کیا کریں گے پھر؟ اب فرمایا دو صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جن کا خرچہ دینا ہے یہ خود کمانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر خود کمانے کے قابل ہے تو ہم کہیں گے جاؤ کماؤ، اپنی ذات پہ خرچ کرو، آقا پہ خرچ کرو، وہ بھی خوش آپ بھی خوش، ٹھیک ہے، اور آپ کے بھی جسمانی حالت بہتر رہے گی، تر و تازہ رہے گی کھا پی کر، اور آقا کو فائدہ ہوگا، اس کی جیب بھرتی رہے گی۔ تو جاری بیل شفقت ہے، اس لیے جاؤ اور کماؤ اور عائش کرو۔ اور اگر یہ کمانے قابل نہیں ہے، غلام ہے مثال تو لیکن اپاہج ہے، یا لونڈی ہے لیکن بیمار ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ کام نہیں کر سکتی ہے، اب کیا کریں گے؟ اب مولا کو مجبور کیا جائے گا کہ ان کو بیچو، ورنہ تو کیا ان پر ظلم کرنا لازم آئے گا۔ شریعت میں جو ہے امساک بالمعروف یہ تو نہیں کر رہا، ہم کہیں بیچو ان کو، اور بیچنے میں بھی جاری بیل سے شفقت ہے، ان کو بیچیں گے، ان کو نفع ملے گا آگے جا کر اور آگے کو پیسے مل جائیں گے، اس لیے بکوایا جائے گا۔ بخلاف نفقت الزوجہ، لیکن اگر زوجہ کا نفقہ نہیں دے رہا شوہر، وہاں پر شوہر کو طلاق پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیچھے پڑھا آپ نے، کیونکہ نفقہ زوجہ کا یہ ذمہ میں دین ہوتا ہے تاخیر کے ساتھ، تو تاخیر سے مل جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر طلاق دلوا دیں تو مرد کا ضرر زیادہ ہوگا اس کے اندر، کہ حق کے زوجت کیا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ختم۔ نفقے میں کیا ہے، اب نہیں تو کل مل جائے گا، اس کے علاوہ قرضہ لیتی رہو، کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہاں پر فوراً طلاق کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ مملوک غلام کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ دین نہیں ہوتا، اس لیے وہاں فلفل فیصلہ کرنا ہے، وہ خرچہ دو، نہیں دیتے ہو تو ان کو ابھی سے پہلے بیچو، ٹھیک ہے۔ بخلاف سائر الحیوانات، ہاں البتہ ایک آدمی نے گھر میں، یہ بالکل الگ مسئلہ ہے پچھلے مسئلوں سے، ایک آدمی نے گھر میں پرندے رکھے ہوئے ہیں، جانور رکھے ہیں، ان پر خرچ نہیں کرتا، ان کو چارہ نہیں ڈالتا، ان کو گندم کے دانے نہیں ڈالتا، ان کو پانی نہیں رکھتا، اب کیا کریں؟ اب یہاں پر اس کو ان کے خرچے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقیات کا تقاضا ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ بغیر کیا کر رہے ہو آپ، اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، اگر مانگ نہیں سکتی تو اس کا کیا مطلب ہے، ان کو تکلیف میں رکھو، اس لیے ہم اس کو مجبور کریں گے، لیکن صرف اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، نہ یہ کہ اس پر لازم ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا نہا عن تعذیب الحیوان، کہ لوگوں آپ نے جو ہے حیوانات کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے، خرچہ نہ دینا میں تکلیف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے. اب یہ بھی تو مال ہے, ان کو آپ نفقہ نہیں دو گے, دانا پانی نہیں دو گے تو کیا ہو جائے گا, مر جائے گا. تو نفقے کا مال کا ضیاع ہے اور مال کے ضیاع سے منع کیا جاتا ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ حیوانات کو پر خرچ نہیں کر رہا تو یہاں بھی اس کو مجبور کیا جائے گا کہ خرچہ کرو ورنہ ان کو آزاد کر دو. لیکن پہلا قول راجح ہے, مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن لعن طعن ضرور کی جائے گی تاکہ ایسی گھٹیا حرکتوں سے باز رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے یہیں تک رکھ لیتے ہیں, زندگی باقی تو پھر باقی دیکھیں گے انشاءاللہ.